اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہمارے ایک دوست تھے کہ ابھی بھی ہیں. تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا, بیعت ہوئے ان سے, اس وقت ہماری عمر 17-18 سال تھی. تو حضرت تو یہ کلچر ملچر کو بالکل نہیں مانتے تھے, جو کلچر میں غلط چیزیں ہیں نا, وہ کہتے تھے لڑکی پر لازم ہے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ کرے, حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے کیا کرے, پردہ, حالانکہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو حضرت تو وہی باتیں کرتے تھے جو کلچر میں رائج ہو گئی ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں, تو وہ پردہ کرا کے چھوڑتے تھے. ماشاءاللہ عورتیں بڑی ہمت کرتی تھیں پھر. تو اسی طرح داڑھی رکھنے پر بڑی سختی کرتے تھے. تو انہی میں سے ایک یہ تھا, حضرت فرماتے تھے کہ جب شادیوں میں ناچ گانا ہو رہا ہو, مس گیدرنگ ہو, ڈھول ڈھمکے ہوں, تو اس شادی میں جانا جائز نہیں ہے. نہیں کا مطلب بھائی کی شادی ہو, بہن کی شادی ہو, نہیں جا سکتے. تو اب کیا مسئلہ ہوا, تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی سگی بہن کی شادی. اچھا ویسے وہ بڑا کہتے رہتے تھے جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. سب کہتے تھے ہاں یار ماشاءاللہ بالکل یار یہ بے حیائی کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. سب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے نا کہ بھئی یہ شادیوں میں جو مس گیدرنگ کے پہلے تو لوگ اس کو مانتے تھے کہ واقعی یہ غلط ہو رہا ہے, اب تو ماننا چھوڑ دیا لوگوں نے. کہنا اتنی تنگی نہیں ہے اسلام میں. وہ لڑکیوں کا لباس شادیوں میں کیا ہوتا ہے, کیسا بےہودہ لباس, جوان لڑکیاں اور وہاں مس گیدرنگ میں لڑکے بیٹھے ہوئے, کیا یہ کیوں بھائی, یہ کہاں سے اسلام میں جائز ہو گیا؟ یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے, حیا کے بھی خلاف ہے. جو باپ وہاں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, میں اس کے جذبات پوچھتا ہوں, جب اس کی نظر دوسری لڑکیوں پہ پڑتی ہے, عورتوں پہ, اس کے دل میں برے خیال نہیں آتے؟ تو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کیسے فرض کر کے بیٹھے ہو کہ اس کو جتنے یہاں مسٹنڈے بیٹھے ہوئے نظر پڑ رہی ہے, دیکھ رہے ہوں گے, ان کے سب کے خیالات پاکیزہ ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ میں الزام نہیں لگا رہا, ہر جگہ برے لوگ نہیں ہوتے, لیکن برے بھی تو انہی معاشرے میں ہی ہوتے ہیں نا. تو کوئی معاشرے سے ہٹ کے مریخ سے تھوڑی آئیں گے برے لوگ. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے بات صحیح کر رہا ہے, اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے. اب تو لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ بات صحیح, کہتے ہیں یہ صحیح ہے, ہمارا کلچر ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ تقریر کرتے تھے, بھائی یہ مفتی صاحب کہتے ہیں, حضرت کہتے ہیں, حضرت بزرگ ان کا نام لے کے, اور شریعت کہتی ہے, علماء کہتے ہیں بھائی یہ لڑکیوں کی مکس گیدرنگ جو شادیوں میں ہو رہی ہے اور اس میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں حرام ہے, گناہ ہے. تو لوگ کہتے تھے ہاں بھائی صحیح, ان کے رشتہ دار بھی کہتے تھے زبردست. لیکن جب اپنے گھر میں شادی ہوئی تو وہ مکس گیدرنگ بھی تھی اور وہ سارے ڈھول ڈمکے تھے. تو ان کو بتاتا ہوں گے تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب جتنے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ صحیح کہتے تھے, اب سب انہی کے خلاف ہو گئے. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہہ رہے ہیں بھائی جب غلط تھا تو سب کے لیے غلط تھا. اگر میری بہن کی شادی میں میرے والدین اور میرے رشتہ دار یہ کر رہے ہیں تو وہاں بھی غلط ہو رہا ہے, تو میں اس میں کیسے شرکت کروں بھائی؟ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اور آپ خود اس میں شرکت کر رہے ہو, تو یہ کیا میسج جائے گا لوگوں کے سامنے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اب بھائی کی بہن کی شادی میں بھائی شارٹ ہو جائے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا نا. اب وہ میرے سے بھی ان کا تعلق تھا, تو میرے پاس آئے اور حضرت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اپنے شیخ سے. تو حضرت فرمایا بالکل الاؤ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو والدین کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کہہ رہے ہیں, یار بہن کی شادی میں بھائی ہی اگر نہیں آئے گا یہ تو بڑا غلط برا امیج جائے گا نا دنیا کے سامنے. لوگ یہ سمجھیں گے یار پتہ نہیں کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ. تو حضرت فرمایا اگر ان کو اتنا خیال ہے رشتہ داری کا, تو وہ رشتہ داری جو آپ بھی تو ان کے بیٹے ہو اور اس بہن کے بھائی ہو نا, تو وہ آپ کی خاطر مس گیدرنگ نہ کریں. اگلا گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے, اس کو نہ بھائی کی محبت کا خیال, نہ اس کا خیال کہ بھائی اگر شادی میں نہیں آیا تو دنیا کیا کہے گی. وہ دنیا کی پرواہ نہیں کر رہا, وہ اپنے گناہ پہ جمع ہوا ہے. مشورہ دینداروں کو دیا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لو, اور بھائی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم تو حق پر ہیں. آپ جب گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو, صحیح ہے نا بھائی, جیسے بھائی کو چاہیے کہ بہن کا خیال کرے, باپ کا خیال کرے, ماں کا خیال کرے, تو باپ اور ماں کو بھی تو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا خیال کریں. یہ بھی تو آپ کا اپنا ہے, کوئی سوتیلا تھوڑی ہے, کوئی ادھار لے کے تھوڑی پالا ہوا ہے آپ نے اس کو. آپ کو بھی چاہیے کہ ایک بیٹا ہے, اگر بالفرض غلط بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کے جذبات ہیں, وہ شادی میں نہیں آ رہا, اس کو لانے کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں بھائی پارٹیشن کر لیں گے, لڑکے ادھر ہو جائیں گے, لڑکی والے ادھر ہو جائیں گے. وہ ایسا ڈٹے ہوتے ہیں نا گناہ پہ, وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو ہم نے نہیں کرنا, اور جو صحیح راستے پر ہوتا ہے اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں.
یہ عجیب بات ہے, یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے, صحیح ہے نا, پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ یا قومی ارہتی اعزو علیکم, وہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کا عذاب نہ تم پر آ جائے. تو قوم نے کیا کہا, قوم نے کہا کہ آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے اور آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا, یعنی پوری قوم سے آپ ٹکر لے رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کر کے اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بھائی جو تمہیں عذاب دے سکتا ہے, اور میں تم سے ڈرنا شروع کر دوں. ڈرنا تو پہلے تمہیں چاہیے نا, مجھے تو اس کے بعد ڈرنا چاہیے. تم اپنی برائی پر اتنے طاقتور ہو کہ تمہیں تو عذاب کا یقین ہونا چاہیے, اللہ مار دے گا تمہیں, ہلاک کر دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. اس برائی پہ تم ایسا ماشاءاللہ تم اپنی طرف سے ایک اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, ایسا ڈٹ گئے اور مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں لچک دکھاؤں. تو جب بھی بے دین لوگ آپ کو برائی میں گھسیٹیں تو آپ بولیں جتنا زور یہ گھسیٹنے میں لگائے گا نا میرا پلہ اس سے بھاری رہے گا, اتنا زور میں نہ جانے میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو یار, اگلے ہفتے نہیں کروں گا بیان. ڈھیلا پن ہے دینداروں میں, یہ غلط ہے, پھر وہی کر جار بھی رہتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پھپھی تھیں, ابھی پرانی پھپھی تھی, ہو گئی تھی, ان کی بیٹی کی ایک ہی پھپھی رہ گئی ہے, ان کی ایک بچے کی شادی تھی. ایکچولی وہ ڈانس گانا تھا تو میں نظر نیچی کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا رشتہ داری بھی اسلام میں ایکچولی یہ سب ٹوپی ڈرامے لے جا کے, او بھائی اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں لچک نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قانون آسان بنایا, لچکدار نہیں بنایا. قانون آسان بنایا, لچک نہیں رکھی. لچک اور آسان میں فرق بتاؤں کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے. اب آپ نے کہا جب اتنی آسانیاں دی ہیں تو چلو آج نہیں پڑھو بھائی, نہ پڑھنے کا آپشن, پڑھنی تو پڑے گی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. اب کہو میں پڑھوں گا ہی نہیں, کہ جب اتنی اللہ نے آسانیاں رکھ دی ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو آسانیاں دے رہا ہے. جب کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے, تو اس کا مقصد تھا آسانی. تو اب مجھے پڑھنے میں ہی بڑی مشکل ہو, کیونکہ لیٹ کے بھی وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا نا. آج ہی کا مسئلہ ہے, کسی کو میں نے بتایا بھائی وضو تو کرنا پڑے گا. کیسے؟ میں نے کہا بھائی اپنے کسی خادم سے بولو بھائی تسلا لے کر آئے, وہاں پانی میں آپ کو وضو کرائے, لوٹا لے کے کسی بھی طریقے سے وضو کرائے, تو کرانا پڑے گا. اچھا پھر اسلام نے آسانی رکھی, وضو نہیں, پانی نہیں ہے تو کیا کرو, تیمم. لیکن پانی نہ ہو یا پانی نقصان دے رہا ہو, واقعی لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں تو بھائی گرم پانی سے نہاؤ, تیمم جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. قرآن نے صاف کہا ہے پانی نہ ملے تو ہے, تو آپ کے پاس تو پانی موجود ہے, چولہا بھی موجود ہے, گیزر موجود ہے, تو گرم پانی سے نہاؤ نا, گرم پانی سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. لیکن لوگ سردی میں نہاتے نہیں ہیں. یار ایکچولی مجھے کھانسی ہو رہی ہے, الرجی ہو رہی ہے, تو الرجی ہو رہی ہے تو گرم پانی سے نہا لو بھائی, اس کے بعد کافی پی لو, چائے پی لو, ایک پیناڈول تو چلو دوا میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کافی پی لو. لیکن نہیں جی وہ تیمم کر لیں گے بلا وجہ. تیمم جب جائز ہے جب پانی نہ ہو, یا پانی گرم پانی بھی اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے, ڈاکٹر کہہ دے یا آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ بھائی گرم پانی سے بھی میں مر جاؤں گا, پھر ٹھیک ہے تیمم پہ آ جاؤ. اب تیمم تو کرنا پڑے گا. اب آپ کہتے ہو یار پانی بھی نہیں ہے تو تیمم کے لیے اب میں ایکچولی کہاں جاؤں, وہ بچہ بھی کوئی نہیں ہے جو بالٹی میں مٹی لے کر آئے, تو آج بغیر تیمم کے پڑھ لو, ہو جائے گی نماز. جتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی وہ کر دی. اب اس میں لچک نہیں ہے, اس میں قانون مضبوط ہے. اور اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قانون آسان بناتے ہیں مگر اس میں آپشن نہیں ہوتا. جتنے آپشن اللہ نے دے دیے وہ تو ہے, تیسرا اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے آپ. ہم جو جناب غامدی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں نا, اسی بیس پہ تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی, قرآن میں صاف بتا دیا سفر میں بھی اجازت ہے اور بیماری میں بھی. تیسری کوئی وجہ اللہ نے نہیں بتائی. آپ نے تیسری وجہ خود سے گڑ لی کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے اور تیاری کرنی ہے تو آپ پیپر کی تیاری کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ کا گڑا ہوا مذہب ہے. اور دلیل یہ دی کہ سفر میں بھی ٹینشن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, تو مشقت تو اس میں بھی ہے, تو اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ دیں اس کو.
ہے بھائی ہر سفر میں ٹینشن تھوڑی ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے جہاز کا سفر وہ تو ٹینشن ختم کر دیتا ہے اس کی. ایک آدمی کو لیاری ندی سے اٹھا کے لائیں آپ جھونپڑی سے, اور آپ اس کو جہاز میں بٹھا دیں, وہ کہے گا ہاں زبردست سفر میں مزہ آ رہا ہے بھائی, اس کو ٹینشن ہوگی. اس کو تو نماز پڑھنے کا پھر حکم دینا چاہیے آپ, جبکہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ سکتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں چھوڑ سکتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر میں اللہ نے چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, بیماری میں اللہ نے اجازت دے دی, اس کی تیسری کوئی اجازت نہیں. مشقت مقام پہ جتنی مرضی ہوگی روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے, وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں کوئلے کی کان میں اتروں گا, 1 گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے خشک ہو جائے گی, روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے. تبھی ہم کہتے ہیں فقہا سے دین سیکھو. وہ فقی ان کو کہا اس لیے جاتا ہے, فقی کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں سمجھ کو, فقہا سے دین سیکھو. وہ قرآن اور سنت کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ وہ کوئلے کی کان میں جب اترے گا صبح صادق کے بعد, پہلی بات تو ہم کہیں گے بھائی نائٹ ڈیوٹی کرو, دن میں کرو ہی نہیں ہے کام. لیکن اگر مجبوری ہے, آپ کو کمپنی اجازت نہیں دے رہی یا جاب سے جانے کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے, کوئلے کی کان میں اتریں گے, اور جب حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں یا تو مر جاؤں گا یا بے ہوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا یا بی پی لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے, تو آپ روزہ توڑ دیں. کیونکہ روزہ توڑنے کی اجازت شریعت نے ایسے موقع پہ دی ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں. آ رہی بات میرا خیال ہے. قانون کو فالو کرنا پڑے گا, جتنا بتا دیا اپنی طرف سے گنجائشیں تھوڑی نکالیں گے ہم. علماء نے کیسی پیاری بات لکھی, فرمایا ایسا شخص روز روزہ رکھ کے روز توڑ دے گناہگار نہیں ہوگا, چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روز روزہ رکھ کے جب حالت ناقابل برداشت ہو جائے توڑ دے, چاہے 1 گھنٹے بعد ہو جائے, 50 منٹ بعد ہو جائے, 4 گھنٹے بعد ہو جائے, توڑ دے روزہ. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے بھائی, لگے بندے قانون ہے اس کے. دیکھو فجر کی نماز صبح صادق کے بعد ہوتی ہے نا, صبح صادق سے 1 منٹ پہلے پڑھ لی ہو جائے گی نماز. کہ یار ایکچولی آج مجھے ذرا جلدی تھی تو میں آج 1 رکعت پہلے پڑھوں گا, 1 رکعت صبح صادق کے بعد, اور وہ والی ذرا لمبی پڑھ لوں گا. بھائی جتنی بھی لمبی پڑھ لو نماز نہیں ہوگی. آپ صبح صادق جب تک نہیں ہوگی فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا. اسی طرح ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, ہر نماز کا ایک ٹائم ہے, اس میں 1 سیکنڈ بھی. اچھا روزہ افطار کا ٹائم اللہ نے کیا کہا کہ بھائی جب سورج غروب ہو جائے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ بھائی آپ کسی ایسے کنٹری میں تھے جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا گرمی کا, آپ نے 18 گھنٹے کی گرمی برداشت کر کے روزہ رکھا, اور آپ نے کہا ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے, چلو 1 سیکنڈ پہلے ہی کھا لیتا ہوں. جہاں میں نے اتنا, اللہ اس 1 سیکنڈ کی وجہ سے میرا روزہ برباد نہیں کرے گا. اور آپ نے قیاس یہ کیا کہ 1 کروڑ روپے مجھے کسی کے قرضہ دینا تھا, تو میں نے 99,90,999 روپے دے دیے, 1 روپیہ رہ گیا, تو کون سا وہ کوئی غصہ کرتا ہے یار؟ ایک تو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے یار. بس یہ بات سمجھا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو آپ نے 1 کروڑ روپے ادھار واپس کرنے تھے, وہ بیچارہ کنفیوز تھا, پتہ نہیں 1 کروڑ روپے میرے دے گا کہ نہیں دے گا, پتہ نہیں یار یہ میرے سب, وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے نا. ایک دن آپ آئے, آپ نے کیا کیا, اس کو گڈی تھما دی نوٹوں کی, وہ گن رہے بیٹھ کے, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 99 لاکھ ہو گئے. اب 1 لاکھ باقی رہ گیا نا. ابے 1 کروڑ 100 لاکھ کو بولتے ہیں نا یار, ہیں 99 لاکھ پورے ہو گئے, تو اس کی دل کی دھڑکن کم ہوگی کہ یار 1 لاکھ رہ گیا, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ کھا نہ جائے نا. بہت سے لوگ پورے گڈی پکڑاتے ہیں, 50 مان لیا, آدھے پیسے دیے, کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اس کا سانس بحال ہو رہا ہے نا. ہوتے ہوتے پھر وہ دوبارہ گنے تو 99,000 ہو گئے, اب 1,000 رہ گیا, اب سانس بحال ہو گیا اس کا. پھر گنتے 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 1000 میں بھی اس کے 999 پورے ہو گئے, 1 روپے کم تھا. تو وہ غصہ کرے گا آپ پہ, بولے گا چل یار 1 کروڑ روپے 1 روپیہ چل چھوڑ. بلکہ آپ اگر کہو گے نا میں گھر سے لے کر آتا ہوں, کہہ رہے ہیں لانے کی ضرورت نہیں ہے یار, چھوڑ بھائی, ٹینشن میرے لیے بھی یہاں انتظار میں ٹینشن, تیرے لیے بھی ٹینشن, چھوڑ بھائی, بلکہ یہ 5 روپے اور لے لے میری طرف سے. ایسا ہی کرے گا نا. ارے کیا ہو گیا, ایسے ہی تو کرتے ہیں راشن والے. ہم جب راشن لیتے ہیں تو اتنے روپے بنے تو 50-60 روپے وہ چھوڑ دیتے ہیں اکثر, کہ چھوڑو یار, جہاں 10-20 ہزار میں 30 ہزار میں 50 روپے کیا, یہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے یہی قیاس کیا کہ جی آپ تھے مثال کے طور پر ایسے کنٹری میں جہاں 18 گھنٹے کا روزہ تھا اور گرمی کا شدید روزہ,
صبح صادق کے بعد آپ کی زبان خشک ہو گئی, آپ روزہ برداشت کر رہے ہو. اللہ کا قرضہ تھا 18 گھنٹے کا نا بھوکا رہنے کا, اب آپ نے 17 گھنٹے گزر گئے, آپ کہہ رہے ہو اللہ تو مجھ سے خوش ہو گیا, میں نے اتنی پیاس برداشت کی, اتنی بھوک برداشت کی, اور کلابازیاں کھا رہا ہوں میں, لیکن میں روزہ نہیں توڑ رہا, اور جا کے نہا کے اپنا روزہ گزارا کر رہا ہوں. اور لوگوں نے مشورہ دیا, کوئی کھجور لا کے رکھ رہا ہے, کوئی 12 بجے دوپہر کو کسی نے جناب کولڈ ڈرنک لا کے رکھ دیا, بھائی توڑ دے مر جائے گا, لیکن نہیں بھائی, ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے. ایک گھنٹہ ٹینشن میں گزارا آپ نے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے آسمانوں پہ, واہ بھائی میرا بندہ آج تو نے کمال کر دیا. اب جناب ہوتے 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 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے پورے ہو گئے, 1 گھنٹہ رہ گیا. آپ نے, اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 1 گھنٹہ بھی کم نہیں ہے, تو مر نہ جائے ہے بھائی, تو یہ پی لے وہ کر لے. نہیں بھائی, جہاں 17 گھنٹے تو 1 گھنٹہ اور برداشت. اب ہے بھی رمضان کا روزہ. اب آپ نے کیا کیا, 1 گھنٹے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ, اب کتنے ہو گئے, 50 منٹ ہو گئے. اب کتنے رہ گئے, 10 منٹ. لوگ کہہ رہے ہیں یار 10, آپ کی حالت غیر ہو گئی نا, بی پی لو ہو گیا, اب آپ مرنے والے ہو گئے, عجیب سی کنڈیشن ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں روزہ توڑ دے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی خاطر, آپ کو پتہ ہے میں مروں گا نہیں, نہ بیمار ہوں گا, یہ آپ کو اطمینان ہے. وہ تو کیونکہ بیماری کا خطرہ ہو پھر تو توڑنا جائز ہے نا, بس کمزوری ہو گئی بہت زیادہ جو روزوں میں ہوتی ہے. پڑے ہوئے ہیں آپ ویکنیس سے, کمزوری سے پڑے ہوئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں پی لے. نہیں بھائی, جہاں اتنا برداشت کیا ہے 1 منٹ اور, اب 1 منٹ میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 58 سیکنڈ ہوئے تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا اللہ کے لیے میں نے برداشت کیا, اب 2 سیکنڈ رہ گئے, اب کھا لو. تو اب اللہ مجھے تھوڑی پکڑے گا, وہ بولے گا جہاں تو نے اتنے گھنٹے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے, تو 2 سیکنڈ میری طرف سے تجھے کیا ہیں بھائی, معاف ہے, کھا لے. آپ نے کھا لیا, متذل العالیہ نے روزہ بالآخر کھا لیا. اور جیسے ہی وہ نوالا حلق میں اترا ہے, اترتے ہی سائرن بج گیا, اذان ہو گئی. کسی مفتی سے پوچھو گے نا پوری دنیا میں, وہ کہے گا روزہ بھی گیا تیل لینے, اور 60 روزے بطور سزا کے کفارہ, بولو بھائی رکھنا پڑے گا آپ 60 روزے. توڑا کیوں, آپ کہیں گے بھائی توڑا کہاں ہے, 18 گھنٹے میں 17 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ تک تو رکھ لیا نا. تو اللہ ایسا ظالم تھوڑی ہے کہ لوگ ایسی باتیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو ایک پولائٹ مذہب ہے, پولائٹنس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تو رحمان, وہ تو اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف 1 حصہ اس نے زمین پہ بھیجا ہے, 99 تو آخرت میں. تو آخرت بخشے گا نہیں, وہ کیا میں بخشے گا, بشرطے کے 60 روزے رکھو. صحیح ہے نا, کفارے کے طور پہ. اور پھر بھی رمضان کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا, اس سے صرف گناہ معاف ہو جائے گا, اور یہ والا روزہ قیامت تک نہیں آتا, اور اس کی قضا بھی الگ سے رکھو. کسی بھی دنیا کے مفتی سے پوچھو گے, وہ بولے گا بھائی روزہ ختم, نہیں اب نہیں روزہ ہو سکتا. آپ کہو گے یار وہی اچھا نکلا جس نے کم بخت سارا دن پراٹھے کھاتا رہے, روزہ جو چھوڑے گا نا روزہ رکھا ہی نہیں تھا, سارا دن بن کے کھاتا رہے, وہ مفتی سے پوچھے گا تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی توبہ کرو, 1 روزہ قضا کر لو, توبہ کرو اور 1 روزہ. آپ کہیں گے یار وہ منتا رہا ہے سارا دن بیٹھ کے. اسلام کا مزاج سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ آپ کہو گے یار وہ تو سارا دن منتا رہا ہے بیٹھ کے ہیں, اور مجھے بھی کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے, وہ صرف 1 روزہ رکھے گا قضا, اور میں کتنے 60. یہ تو ظلم ہے, یہ کیسا اسلام مذہب ہے؟ او بھائی اسلام یہی ہے, رکھنا نہ رکھنا بھی جرم ہے, رکھ کے توڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے. تم نے رکھ کے توڑا ہے, اب کوئی پہلے منٹ میں توڑ دے یا آخری منٹ میں توڑ دے, اللہ کی نظر میں دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو لا کو فالو کرنا پڑے گا, لا میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اللہ نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی اگر روزہ رکھنے میں تمہیں بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, مرنے کا خطرہ ہے تو توڑ دو, باقی پیاس ٹینشن یہ تو روزے کا حصہ ہے بھائی. اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو جلدی کھاؤ, پھر یہ بھی ترغیب دے دی اللہ نے, دیر نہیں کرو. پھر یہ بھی اللہ نے اپنی یعنی مخلوق پر رحم کیا نا کہ بھائی اور زیادہ ٹینشن میں نہ ہو, اب کھاؤ. تو اور پھر صبح صادق تک کھا سکتے ہو, یہ بھی اجازت دے دی, ورنہ اللہ لمٹ کھانے کی اجازت بھی دے. سارے دن روزہ رکھے تو 2 سموسے کے بعد تیسرے کی اجازت نہیں ہے. کھاؤ بھائی, کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ. تو آسانی رکھی ہے میرے بھائی, لچک نہیں رکھی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لچک نہیں ہے, ناجائز ہے تو کیا ہے؟
ہاں کچھ چیزیں اللہ نے خود بتا دیں کہ یہ اس کنڈیشن میں ناجائز ہیں, یہ والی کنڈیشن ہو تو ناجائز ہے ہی نہیں, یہ وہ تو اللہ نے بہت سے, اس لیے خود سے فنٹر گیری نہ شروع کر دیں, علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس مجبوری میں یہ والی چیز میرے لیے جائز ہے یا نہیں. بعض چیزیں اسلام نے خود بتا دیں کہ وہ الاؤ نہیں ہے, لیکن فلاں مجبوری ہو تو وہ جائز ہیں. لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے, جب سور کھانا غلط ہے نا, لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو. اب کیا ہو رہا ہے, لوگ یورپ میں جاتے ہیں, وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی ذبیحہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی ذبیحہ تو جائز نہیں ہے, جو مشین سے ذبح ہو رہی ہے نا مرغیاں, اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا, انسان اللہ کا نام لے, مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا. کہتے ہیں مجبوری ہے, اب کیا کریں, وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ایسے حلال ملتی نہیں, اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم, چکن اصل میں حلال ملتی نہیں ہے. تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں, اس کو اللہ نے مجبوری, آپ کی اپنی مجبوریاں, تو پھر تو میرے بھائی پیزا کھانا بھی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہے. کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہ ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے, حقیقت ہے نا. وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں, پیزا بن چکے ہیں. تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مجبوری کی جو ڈیفائن کیا اللہ نے, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے, موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو, اضطراری کیفیت ناقابل برداشت ہو جائے, پھر وہ مردار کھا سکتا ہے. اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیر متجانف للإثم, گناہ کی نیت نہ ہو. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو, اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے, جان بچ جائے. آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا کے مننا شروع کر دی, اوپر سے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, یو کے میں, حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے کہ چکن اصل میں ملتی نہیں حلال, تو وہ بھی 2-4 بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں, پورے قورمے بنا رہے ہیں, اس کے بریانی بنا رہے ہیں, طبیعت سے روسٹ کر کر کے کھا رہے ہیں اس کو. کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں. تو یہ مجبوری نہیں ہے, جب تک روٹی مل رہی ہے, گندم مل رہی ہے, پیٹ میں جا رہی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو, تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے. ہاں اللہ نے خود اجازت دے دی, مرنے لگو تو کھا سکتے ہو, تو وہ پھر آپ کے لیے حرام رہتا نہیں ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مس گیدرنگ میں, شادی میں آپ نہیں جائیں اور جان سے مارنے کا خطرہ ہو کہ آپ کو رشتہ دار گولی مار دیں گے, پھر آپ جائیں, بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے. یا جان سے مارنے کا خطرہ تو نہ ہو, ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے آپ کے, ابا آپ کے مار کے ہاتھ توڑ دے گا آپ کے, تو پھر ہاتھ بچانے کے لیے آپ شادی میں جا سکتے ہیں. یا ہاتھ پاؤں تو نہیں ٹوٹیں گے, اتنا زیادہ ماریں گے کہ ادھموا کر دیں گے مار کے, تو بھی آپ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ایسی اگر کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ ایکچولی وہ ناراض ہو جائے گا فلانا, تو اس ناراضی کو شریعت نے مجبوری نہیں سمجھا. اس میں جو ناراض ہو رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. قطع رحمی کا, رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا جو اپنی محفل میں گناہ کر کے آپ کو ناراض کر رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو ایک بات سنو, اللہ نہ کرے میں ان سے پیسے لے کے کھا جاؤں, اللہ نہ کرے, اور یہ میرے بالفرض سگے بھائی ہوں. اب کیا ہوا, ہم دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی, تو اس دشمنی کا گناہ ان کو ہوگا. قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے رشتہ داری توڑی, اللہ یہ کہیں گے اللہ میں نے تھوڑی توڑی ہے, توڑی تو اس نے جس نے میرے سے پیسے چھینے ہیں. تو ہمارے ہاں جو بھی ناراض ہوگا نا سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ رشتہ داری توڑ رہا ہے. بھائی توڑنے میں یہ دیکھو توڑنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے. ذریعہ وہ بن رہا ہے جو گناہ کر کے اپنے ان رشتہ داروں کو محفل میں آنے سے روک رہا ہے جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت قبول نہیں کرنا چاہتے, جو رشتہ دار اس گناہ میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے لچک نہ دکھایا کریں, جتنی لچک اللہ اس کے رسول نے دے دی ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ شریعت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ مضبوطی دکھانی پڑے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت جو ہے نا, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے ہٹ گیا, کون سیدھے راستے پر ہے. تو معاشرہ اگر مخالفت بھی کرتا ہے کرنے دے بھائی, آخرت میں انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو الگ سے بلائے گا کہ تم نے میری خاطر مخلوق کو ناراض کیا. تو آج یقیناً اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا, کیونکہ اللہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے. اللہ کا نام ہے شکور. شکور کہتے ہیں تھوڑے پہ بہت زیادہ دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے اتنا نوازا نا, وہ اس لیے تو کہ کلچر کے خلاف چلے تھے. جو کلچر کی غلط چیزیں تھیں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فالو نہیں کیا, اگینسٹ چلے کلچر کے. تو کلچر کی مخالفت میں بڑا ثواب ہے, ہاں بشرطے کہ کلچر غلط چیز پہ جا رہا ہو. کلچر میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے میں ہر چیز میں مخالفت شروع کر دیتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال بات,
ہر چیز میں مخالفت نہیں کر رہی, کلچر کی جو چیزیں ٹھیک ہیں, بلکہ جو اچھی ہیں ان میں تو کلچر کو فالو کرنا چاہیے نا. تو ہمارے کلچر میں بھی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں, کچھ بری بھی ہیں, تو جو اچھی چیزیں ان کو اور پروموٹ کرنا چاہیے, جو بری چیزیں اس میں کلچر کا ساتھ نہیں دے سکتے. سوال جواب, جو حضرات جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, بیان ختم ہو گیا ہے. جو سوال جواب میں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ شادی میں لفافہ نہیں دینا چاہیے, تو کیا شادی میں خالی ہاتھ جائیں یا مٹھائی یا کوئی گفٹ لے کر جائیں؟ اگر سب مٹھائی لے کر جائیں تو ضائع ہوگی, کچھ بھی نہ لے کر جائیں, خالی ہاتھ جائیں, کھا پی کے واپس آ جائیں. اس نے آپ کی دعوت کی, آپ نے تھوڑی کی ہے اس کی دعوت. اور اگر آپ کا کوئی اتنا ریلیٹیو ہے قریب میں جس کا گفٹ دینے کا دل, جس کو گفٹ دینے کا چاہ رہا ہے, تو بعد میں چھپڑ میں الگ سے دے دیں, اس موقع پہ نہ دیں, کیونکہ یہ تو رسم چل پڑی, رسم کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بھائی آپ کو دولہا سے اتنی محبت ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے گفٹ دینے کا, تو خالی ہاتھ جائیں, کھا پی کے واپس آ جائیں, بعد میں اس کو کوئی گفٹ دے دیں. صحیح ہے نا, وہ آپ کا مسئلہ ہے. دلہن کسی خاتون کی سہیلی ہے, فرینڈ ہے, تو بعد میں اس کو چپکے سے گفٹ دے دیں. چپکے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل مارکیٹ میں. اتنے لفافے کم بخت دولہا لے لیتا ہے, ولیمے کا سارا خرچہ نکل آتا ہے, اس کا نام ولیمے کا ہوتا ہے, اصل میں جوا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں آر یا پار, یا تو نقصان ہوگا یا کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. ایک پلیٹ جو ولیمے کی ہے نا, 500 روپے ریٹ چل رہا ہے اس کا. یہ جو ولیمے پہ بلاتے ہیں نا آپ کو, یہ فری میں نہیں ہوتا. کم سے کم ایک پلیٹ کی قیمت کتنی ہے, حالانکہ ہوٹل میں سستا مل رہا ہے, یہ ایک پلیٹ کم از کم 500 میں دے رہا ہے وہ آپ کو. اور نام کیسے, ایسے ٹائی وائی لگا کے بنا پھر رہا ہوتا ہے کہ میرا ولیمہ ہے, آپ تشریف لائیے. وہ بھائی ولیمہ نہیں ہے, آپ کی دکان ہے. یہ حقیقت ہے, یہ ولیمہ تھوڑی ہے, یہ آپ کی دکان ہے. آپ لفافے لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, لوگوں سے کھلا رہے ہیں. یہ تو بوفے ہے, یہ بھی کھا سکتے ہو, وہ بھی کھا سکتے ہو. آپ نے کہا یہ ہو گیا بھائی. اب دیکھو کلچر کی تو بات, اب لوگ مجھے بولیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. عورت کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے. فتویٰ آیا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے, باپ کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتے. یہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے. واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اپنی طرف سے لوگ فتویٰ بنا بھی شائع کر رہے ہوتے ہیں. تو عورت شادی کے بعد شوہر کا نام لگا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے, جو اسلامی کلچر کے زیادہ قریب تر بات یہ کہ باپ کا نام ہی لگے, کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے, باپ سے. تو اس میں باپ کی تعظیم بھی ہے. تو کچھ چیزیں ہم نے گوروں سے لی ہیں. گوروں میں جب شادی ہو گئی تو باپ کا رشتہ وہ بالکل اس کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو پرانے زمانے میں, اب تو شادی نہیں ہو رہی ان کے یہاں نا, ٹھیک ہے نا, جہاں ہو رہی ہے تو وہ شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. تو باپ سے نسب چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے, تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ باپ کا نام. قوم باپ سے ملتی ہے, شوہر سے تھوڑی ملتی ہے. گوروں میں تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ قوم بھی وہ شوہر والی لگا دیتے ہیں. باپ پٹھان ہے تو بیٹی کیا ہوگی, پٹھان ہوگی. شوہر چاہے پنجاب کا ہو, شوہر باپ پنجابی ہے, پنجاب والا ہے, تو بیٹی کیا ہوگی, ارائی ہے. یا پنجاب میں جو مختلف قومیں ہیں, راجپوت ہے, کوئی بھی ہے, تو بیٹی کیا ہوگی, ارائی ہوگی, راجپوت ہوگی. شوہر چاہے جس قوم کا بھی ہو. سمجھ رہے ہیں, تو نسب کہاں سے چلتا ہے, ابا سے. تو قوم بھی ابا والی, وہ کبھی بھی قیامت تک چینج نہیں ہو سکتی, اور نام بھی ابا والا, تاکہ نسب ہو. لیکن آج کل ایک جو ڈاکومنٹس میں بھی ایک مجبوری ہے, شوہر کا نام لکھوانا پڑتا ہے پاسپورٹ وغیرہ میں اور ان سب چیزوں میں, پھر وہ آسانی ہوتی ہے. جائز بہرحال ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا, باپ کا نام ساتھ لگائیں اور شوہر کے کھانے میں شوہر کا نام ڈال دیں, آئی بات سمجھ. جیسے کسی بچی کا نام عائشہ ہے اور ابا کا نام ستار ہے فار ایگزامپل, تو اس کا نام رکھ دیں عائشہ ستار بس, اور پھر یہ پورا نام ہو گیا اس کا. اور پھر کاغذات میں اس کے شوہر کا نام مثلاً سلیم ہے یا وسیم ہے, کچھ بھی ہے, تو عائشہ ستار, اور زوج میں کیا آ گیا نادرہ کے سرٹیفکیٹ میں, زوج بھائی ستار بھائی. ستار بھائی خوش ہو رہے ہوں گے, یار میری ایک اور زوجہ مل گئی مجھے. تو زوج میں ستار ڈال دیا, تو وہ یعنی پاسپورٹ میں یا اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش اسی کلچر کو فروغ دینے کی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل کی اتباع کس طرح کریں؟ ماحول تبدیل ہو گیا ہے بھائی, ماحول کے خلاف نہ جائیں. لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی غلطیاں چھپاتے ہو, تسلیم کرو تو اپنا مسلک چھوڑ دو. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے بزرگوں کی غلطیاں چھپاتے ہو, تسلیم نہیں کرتے. اگر تسلیم کر لو تو اپنا مسلک چھوڑ دو. انجینئر صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنے سامنے ایک دفعہ بیٹھنے دیں, اس کی لائیو ریکارڈنگ کریں, ہمارے بزرگ کی کوئی غلطی ہو وہ مجھے بتائیں, اور نئی غلطی نہیں, وہ غلطیاں جو آپ پہلے ہائی لائٹ کر چکے ہیں, جن پر میں بات کر چکا ہوں, جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, یا تو میری غلطی ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوگا,
یا آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوں گے, کیونکہ نئی نئی غلطیوں میں تو پھر تو ایک لمبا پروسیس ہے نا. پہلے وہ غلطیاں جن پر آپ ڈسکس کر چکے ہو, کلپ بنا چکے ہو, ان غلطیوں پہ ہو جائے گی, پھر جب وہ کلیئر ہوں گی تو پھر نئی غلطیوں پہ بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. میں یہ نہیں کہ ان غلطیوں کو اگنور کر رہا ہوں کہ نہیں نہیں وہ نہیں, بھائی ساری غلطیوں پہ بات ہوگی, لیکن پہلے جو غلطیوں پہ آپ کلپ ریکارڈ کرا چکے ہیں ان غلطیوں پہ ہم بات چیت کریں گے تمیز کے دائرے میں بیٹھ کے, مناظرہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو وہ غلطیوں کو لائیو ریکارڈنگ چلے گی, ہمارا اپنا کیمرہ ہوگا. جیسے آپ کے پاس بہت سارے لوگ سوال کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, اوپن آپ نے اجازت دی ہوئی ہے. میں جب یہ کہتا ہوں نا محترم انجینئر صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی اجازت دو آنے کی, تو کہتے ہیں کس نے روکا ہے آپ کو, سب کو اجازت ہے آپ بھی آئیں. تو بھائی ایسے ہی میں آ کے نہیں, میں کیمرے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, اس کی لائیو ریکارڈنگ ہوگی, سب لوگ دیکھیں گے اس کو. تو پھر آپ بتائیں اشرف علی رسول اللہ والا مسئلے کو ہم سب سے پہلے لے کے چلیں گے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے نام کا واقعی کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, تمیز سے بات کریں گے. ہو سکتا ہے میں ضدی ہوں, ہو سکتا ہے آپ ضدی ہوں, تو یہ پبلک کو سامنے جب دونوں کی لائیو ریکارڈنگ آئے گی نا تو پبلک کو پتہ چل جائے گا ضدی ہے کون. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کون باتوں کو گھما رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے میں باتوں کو گھما رہا ہوں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, تو وہاں پکڑا جاؤں گا نا میں کھلے عام. تو مناظرہ نہیں کر رہا میں تو اوپن آپ کے سامنے آ کے اوپنلی ایسے ہی سوال کروں گا جیسے آپ کے سامنے لوگ سوال کرتے ہیں, تو میں بھی ایک سوال کروں گا. جناب انجینئر صاحب, آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, تو گستاخی کر لی ہے. تو وہ کتاب کا ریفرنس آپ نے دیا ہے, میرے پاس بھی یہ کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یا تو ریفرنس غلط دیا ہے یا پوری عبارت آپ نے پڑھی نہیں ہے. تو یہ کتاب ہے, یہ ریفرنس ہے, یہ ہے. تو اب آپ رجوع کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو میں رجوع کر لیتا ہوں. اگر باقی ہو سکتا, میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں نا, تو وہی میں رجوع کر لیتا ہوں. لوگ دیکھ لیں گے کتنے پانی میں تھے, ایسی باتیں کر رہے تھے, آج دیکھو کچھ بھی نہیں ان سے بولا جا رہا. تو یہ تمیز سے, کیونکہ یہ جو کلپ بازی چل رہی ہے نا یہ علماء پہ تو بالکل سوٹ کرتی نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے میں یہاں سے جواب دیتا ہوں, میرے جواب کو پورا نقل نہیں کیا جاتا, اس میں سے کچھ کاٹ کے کچھ بتنگڑ بنا, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بھائی, اس کو بتنگڑ بنا لیا جاتا ہے. تماش بین تو تماشے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن میرا بھی ایک ٹوٹا پھوٹا لوگوں کے سامنے وقار ہے, وہ بھی ختم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے دن آپ اس ٹاپک کو لے کے آتے ہیں, تو آپ کے تو بہت سارے کلپ ہیں نا, اور ایک کلپ میں میرا خیال ہے آپ نے خیانت نہیں کی, درجنوں کلپوں میں آپ نے خیانت کی ہے. تراویح کے مسئلے میں آپ نے بہت گڑبڑ کی ہے, استوا علی العرش والا جو نبی کی قبر کی مٹی والے مسئلے میں آپ نے بڑی گڑبڑ کی ہے, اور رفع الیدین کے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی ہے. کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. تو یہ والا مسئلہ آپ نے بزرگوں والا حل کر لیں گے, اس کے بعد اور جو آپ نے چیلنج کیے ہیں کہ وہ تشہد میں انگلی اٹھانے والے مسئلے میں کوئی بندہ حدیث لا کے دکھائے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے, تو میں اسی وقت دکھا دوں گا, یہ دیکھ لو بھائی کیمرے میں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی کیوں نہیں دکھا رہے, حدیث ہے تو ابھی دکھا دو نا. بھائی ابھی دکھاؤں گا وہ ایک نیا کلپ بنا دے گا, میری تصویر لگا کے ایک نیا کلپ مارکیٹ میں آ جائے گا, پھر مجھے اس کا جواب میں دوبارہ ریکارڈ کروانا پڑے گا, پھر اس کے جواب میں دوبارہ آ جائے گا. یہ فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ان چیزوں کا, ہمارے تو اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. تو ہم مناظرہ نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے دوسروں کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم بیٹھ کے تمیز سے بہت محبت سے بات کریں گے, انشاءاللہ پھڈے بازی نہیں ہوگی. بات کیا, میں سوال کروں گا جیسے لوگ کرتے ہیں, تو میں بھی تو لوگ ہوں نا. فرق اتنا ہے کہ بھائی وہ لائیو ریکارڈنگ میں آئے گا, صحیح ہے نا, وہ لائیو چلے گا, لوگ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد اب بحث کو کیا ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, اب بحث رہنے کا کوئی وہ, پھر بھی اگر بحث برائے بحث ہے تو بھائی بحث کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القیل والقال, کثرت قیل اور قال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بحثوں سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کلپ بازی ہم سے نہیں ہو رہی, ہمارے بڑے بھی ناراض ہو رہے ہیں, وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ یار آپ اپنا کام چھوڑ کے کیا کبھی کسی پروفیسر کے پیچھے پڑے جاتے ہو, کبھی کسی انجینئر, کیوں لفٹ کرا رہے ہو ان لوگوں کو آپ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہے تو جو حق پر ہوتا ہے وہ تو بیٹھ کے بات کرتا ہے. میں مناظر ہوں ہی نہیں, مناظروں سے آپ ضرور بھاگیں یار, مناظروں میں پھڈے ہوتے ہیں. بھائی ہم تو مناظر ہیں ہی نہیں یار, ہم تو چند سوالات پوچھیں گے آپ کے کلپ کے حوالے سے, آپ نے یہ کہا تھا حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, تو کیا آپ رجوع کرتے ہیں, اچھا نہیں کرتے, چلو کوئی بات نہیں, نہ کریں. یہ دوسرا تھا. یہ ہے تیسرا ہے رفع الیدین میں آپ نے کہا, انگلی اٹھانے والے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی, تراویح کے مسئلے میں آپ نے گڑبڑ کی, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ ہے بھی مسئلہ, تو آپ کر لیں اس پہ بات.
نہیں کرتے تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا, ٹھیک ہے نا. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے, اور بینک سے سود لے کر گھر بنانا کیسا ہے؟ انجینئر صاحب میں نے لڑائی بھی چھوڑ دی ہے, کہیں بھی مجھے ملا پرتپاک طریقے سے گلیں. جب بحث ہی ختم کر دی ہم نے ایک آخری بحث کر کے, تو بحث اس لیے ختم کی نفرتیں نہ پھیلیں. تو اب کہیں بھی ملاقات ہوئی پرتپاک طریقے سے ملوں گا انشاءاللہ, چائے بھی پلاؤں گا اپنے خرچے پہ, عزت دوں گا. اور جیسے حضرت مولانا طارق مل صاحب نے مسائل پہ بحث نہیں کی, ان سے بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, بیان بھی کروایا, بولا مسائل پہ نہیں ویسے فضائل کی بات کرو, نماز روزے کی ترغیب بیان کرو. تو میرا بھی یہی عمل ہے, کہیں مجھے مل گیا تو میں انشاءاللہ گلے لگاؤں گا, بولوں گا اور بھائی خیریت سے ہیں آپ ماشاءاللہ, کوئی تانا نہیں دوں گا, آپ بھائی جیسا کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں. مجھے لوگ چھیڑنا چھوڑ دیں گے کہ بھائی اگر علمی بات کرنی ہے تو انجینئر بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا دعویٰ ہے کہ مسلک پرستی کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں, لیکن دعویٰ تو بہرحال اچھا کر رہے ہیں نا. تو آئیں بیٹھیں سیلفی لے لیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو ہمارا ظرف بڑا ہے انشاءاللہ, چھوٹا ظرف نہیں ہے ہمارا. میں ابھی پنجاب گیا تھا تو کسی نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ملاقات کروا دوں, میں نے کہا کروا لو بھائی. میں نے کہا لیکن اس سے کہنا بحث نہیں کرنا, اگر بحث کرنی تو کیمرہ آن کر دوں گا میں فوراً. ہاں بحث کی تو فوراً کیمرہ گیری شروع ہو جائے گی, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, دماغ نہیں ہے فالتو میں لوگوں سے بحث کرنے کا. بھائی بحث کی تو کیمرہ آن, اگر ہیلو ہائے بچوں کی تعداد پوچھنی ہے, نام پوچھنے, برتھ سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو بھائی ہم تو محبت کے قائل ہیں, سب سے ملتے ہیں انشاءاللہ, ان سے بھی ملیں گے بہت اچھے طریقے سے, تمیز سے ملیں گے. بات کرنی ہے علمی. اب جب تک لائیو کیمرہ نہیں چلے گا بات نہیں ہوگی. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یار, بہت سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, دین سے دور ہو رہے ہیں. آپ کے کمنٹس دیکھیں نا لوگوں کے, وہ کہہ رہے ہیں سارے مولوی ایک جیسے ہوتے ہیں. لوگ تو سب کو مولوی سمجھتے ہیں نا, جو بھی قرآن و سنت کے بات کرے یا دعویٰ کرے. تو لوگ دین سے کٹ رہے ہیں بھائی, ایسا نہیں کر سکتے ہم اس طریقے سے. اگر دل ہی دل میں طلاق دی جائے تو ہوگی؟ نہیں ہوگی بھائی, اللہ کو مانو یار. اگر کوئی شخص دوسری طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر لے اور پھر بیوی اسلام چھوڑ دے, پھر اسلام لے آئے تو نکاح دوبارہ کرنے کی صورت میں طلاق دینے کا اختیار ہوگا؟ دوسری طلاق کے بعد بیوی سے رجوع کر لے اور بیوی اسلام چھوڑ دے پھر اسلام قبول کر لے تو اسلام چھوڑنے سے تیسری طلاق نہیں ہوتی, نکاح تو ختم ہوتا ہے مگر طلاق کے بغیر ہوتا ہے. تو دوبارہ جب تجدید نکاح ہوگا تو طلاق کا اختیار پھر بھی رہے گا. کیا پگڑی پہن کے لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ ابے یار فضول سوال نہیں پوچھا کرو بھائی. میں آپ کو نکاح کے بارے میں کہا تھا, اس سے پہلے 2 جگہ رشتہ بھجوایا تھا, ایک پگڑی کا اعتراض کیا, دوسرے داڑھی کا. اگر کوئی عالمہ ہے تو بتاؤ. بھائی پگڑی داڑھی پر ان کو اعتراض اس لیے ہوگا کہ وہ ہر ایک کو پگڑی داڑھی والے نہیں ہوتے. آپ ایسی جگہ کیوں رشتہ بھیج رہے ہیں؟ ایسی جگہ رشتہ بھیجیں جن کو پگڑی داڑھی والے چاہیے. پگڑی نہ پہنے, وہ پگڑی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بم تو نہیں رکھا ہوا اس کے اندر, تو بغیر پگڑی کے چلیں. داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, پگڑی معاف ہے, پگڑی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. تو رشتے کی خاطر پگڑی اتار کے جائیں, جیسے ہی شادی ہو جائے دلہن کے کمرے میں پگڑی پہن کے جائیں, بولیں اب کر لے جو کرنا ہے تو نے. وہ تو پھر آپ کے کنٹرول میں آ گئی نا. پگڑی کی بیس پہ عورت کو خلا کا اختیار تھوڑی ہے. کورٹ سے نیلام کا گھر رشوت دے کر کم قیمت میں خریدنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور بینک سے سود لے کر, بھائی لوگوں کی چیزیں جو نیلام ہوتی ہیں وہ نہیں خرید سکتے, لوگوں کی ملکیت ہے. بینک سے سود لے کر گھر بنانا کیسا ہے؟ اگر قسط ادا نہ کیے جائے تو بینک نیلام کر دیتے ہیں کورٹ میں, تو اس کو نہیں, صحیح نہیں ہے. نہ سود لے کے گھر خریدنا جائز ہے اور نہ اس طرح سے گھر. استاد جی قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا منافقین جمعہ میں جہنم میں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے, تو کیا دنیا میں بھی نیچے ہوں گے؟ بھائی دنیا میں تو منافقین زیادہ ترقی کرتے ہیں, تو ترقی کی وجہ سے تو وہ منافق بنے ہوتے ہیں کہ شو کرنے میں ترقی کم ہو رہی ہوتی ہے. آخرت میں سب سے کم درجے میں ہوں گے.